جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین یہ خبر لے کے آیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا اس مطابق یہ سال آخری سال ہے، اگلے سال آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بس رسول اللہ نے جیسے ہی اس خبر کو سنا، آپ نے ایک اعلان کروایا کہ اس مرتبہ ہر کسی کو یہ خبر سنائی جائے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، اس سال حج کو میں محمد خود چلوں گا۔ تاریخ نے لکھا 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے گھر کے قریب پہنچنے لگے۔ تمام اصحاب نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا اور پھر اصحاب رسول اور رسول خدا خود مکے سے مدینے کی طرف چلنے لگے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی آپ غدیر خم تک پہنچے تو اللہ پاک نے جبریل کو اپنے محبوب کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا تیرے خالق کا ارادہ ہے کہ پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے تم پہ لازم کیا۔ اگر آج یہ پیغام حق نہیں پہنچایا تو سمجھ لینا تم نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ بس اللہ کے رسول نے یہ حکم نافذ کیا کہ جو اصحاب آگے چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہاں ایک خطبہ دوں۔ وادی غدیر ایک مرکز تھا، کیونکہ یہاں سے مدینے والے مدینے کی طرف رواں ہونے تھے اور دوسرے اصحاب اپنے اپنے گاؤں دیہات کو جانے تھے۔ تبھی اللہ نے اسی میدان کا انتخاب کیا۔ اصحاب نے یہ کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں ممبر کیسے بنائے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے اونٹوں سے پالان اتارو اور اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر تیار کرو، کیونکہ آج کا پیغام حق و باطل کی پہچان ہے۔ بس اونٹوں کے پالان سے ممبر تیار کیا گیا اور جب تمام اصحاب آ پہنچے، اللہ کے رسول ممبر پہ آئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے منتخب کیا تاکہ میں تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حلال و حرام میں فرق بتا سکوں، اللہ کا قرآن تم تک پہنچا سکوں۔ لیکن ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا پیغام رہے گا لیکن تم مجھے اپنی نظروں سے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اصحاب رونے لگے۔ اتنی دیر میں آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر آ کے مجھ سے ملو تو 2 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا تو روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گے اور میں محمد تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ممبر پہ بلایا اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ پھر آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ تمام اصحاب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک منافق آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے سنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیں مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں آسمان سے ایک پتھر اس منافق کے سر پہ لگا اور وہ منافق فی النار ہو گیا۔ اصحاب نے جیسے یہ منظر دیکھا علی مولا کی صدائیں بلند کرنے لگے اور اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اے اللہ جو اس علی کا دشمن وہ میرا دشمن اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ میرا دوست اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ اے اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما جو اس علی سے پیار کریں، اے اللہ اس پہ لعنت کر جو اس علی سے دشمنی کرے۔ تاریخ نے لکھا
ہر کوئی امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے لگا۔ اللہ کے رسول نے ایک خیمہ نصب کیا اور تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک صحابی آئے اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر امام علی علیہ السلام کی سرداری کو قبول کرے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ مسلسل قائم تھا۔ اللہ کی رحمت غدیر خم پہ برستی رہی اور تمام انبیاء، اولیاء اور فرشتے، جن و بشر امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے جانشین ہونے کی مبارکباد دینے لگے۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، سلام ہو ان مومنین پر جو امام علی علیہ السلام کو حق کا امام تسلیم کرتے ہیں، حق کا امام